کیا اس بچے کی موت حادثاتی تھی یا خودکشی والی؟ 2 یا 3 دن کے بعد پھر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو عشاء کی نماز کے بعد کال کی، لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی۔ میری عادت ہے کہ جب میں کسی کو کال کروں تو بس ایک ہی کال کرتا ہوں، اگر وہ اٹھا لے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی مرضی، عین ممکن ہے کہ بندہ مصروف ہو، وہ خود پھر کال کر لیتا ہے جو بھی جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ خیر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے طارق جمیل صاحب کی کال آئی، تو میں نے ان سے پھر تعزیت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھی اور جو بھی ایک روایتی انداز میں ہوتا ہے سارا معاملہ کیا۔ اور میں نے مولانا سے 3 سوال کیے، میں نے کہا کہ یہ مختلف ورژن آ رہے ہیں، مجھے آپ 3 باتوں کے جواب دیں۔ پہلی بات یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کی ہے یا حادثاتی موت ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ خودکشی والی بات بالکل جھوٹ ہے اور یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، یہ حادثاتی موت تھی۔ اور بعد میں ان کی ویڈیو بھی آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف نہ دیں، وہ جو قرآن خوانی کے موقع کے اوپر ان کی ویڈیو آئی۔ تو پھر میں نے دوسری بات کی جو جینون تھی، میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے تو اپنے بیٹے نے ویڈیو جاری کر دی تھی اسی رات، تو وہ اس نے ویڈیو کیوں جاری کی تھی اگر اسے اس بات کا نہیں پتا تھا؟ تو کہنے لگے وہ یوسف تو یہاں پہ ہے بھی نہیں تھا، وہ دوسرے سٹی میں گیا ہوا تھا، چونکہ وہ ایک پینک پھیل گیا تو اسے جو انیشل رپورٹ ملی اس نے اس کے مطابق فوراً ویڈیو بنا دی۔ تو وہ ویڈیو اس کی غلطی ہے، ویڈیو بنانا اس کو فوراً بنانی پڑی، اس میں اس سے مس ہینڈلنگ ہوگی، کیونکہ واقعے پہ تو نہ وہ موجود تھا نہ میں موجود تھا، وہ تو اس کا ایک کزن ہی تھا، عارفین، جو ان کے چچا کا بیٹا ہے، طارق جمیل صاحب کے چھوٹے بھائی کا بیٹا جو ڈاکٹر ہے، تو وہ پاس موجود تھا اور ایگزیکٹلی اس وقت وہ پاس موجود تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا لیکن اسی پریمیسز میں موجود تھا۔ اس نے بعد میں اردو پوائنٹ کے اوپر اپنا انٹرویو بھی ریکارڈ کروایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ پھر میں نے تیسری بات ان سے یہ پوچھی کہ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے اور یہ سب کچھ ہے اور آپ کے سارے قریبی لوگوں کو پتا ہے، تو اس چیز کا تو کوئی تک نہیں بنتا کہ اگر اس نے پسٹل مانگی ہے تو وہ آپ کا گارڈ یا جو بھی تھا وہ اسے پسٹل پکڑا دیتا، جبکہ پتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر بھی سکتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی وہ خالی پسٹل اسے دیتے ہیں تو وہ کھیلتا رہتا ہے، چونکہ سارے اس کو ذرا ایک اسپیشل پروٹوکول، اسپیشل چائلڈ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے۔ ویسے تو عمر اس کی آلموسٹ کوئی 36-37 کے قریب تھی، لیکن وہ بچپن سے ہی ایک خاص ذہنی مرض میں مبتلا تھا، لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا، لیکن پاگل نہیں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پاگل، وہ نہیں تھا، ایک ڈپریشن کا مریض آپ سمجھ لیں کہ یعنی ایک درمیان کی کنڈیشن میں۔ تو کہتے ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کرتا تھا، بس وہ چیمبر میں ایک گولی پھنسی رہے گی تو وہ چل گئی۔ تو میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ خودکشی کی ہوتی نا تو وہ کن پٹی پہ رکھ کے خودکشی کرتا، پھر وہ اتنے ہی اس نے زندگی کے سال اس ڈپریشن میں گزارے ہیں، ابھی آ کے اس نے خودکشی کو کرنی تھی، اسلحہ تو اس کے پاس پہلے بھی اویلیبل تھا۔ تو مجھے یہ بات یعنی ٹھیک لگی۔ اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے پردہ ڈالا ہے تو وہ اس کے اپنے ذہن کا ایشو ہے۔ میرے خیال ہے ہمیں گھر والوں کی بات کے اوپر رلائے کرتے ہوئے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے۔ یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ ایک گھر میں پہلے ڈیتھ ہوئی بھی ہے اور پھر ہر کوئی اس میں تب آزمائی کر رہا ہے، اس میں سے نکلنا کیا ہے؟ کوئی وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں تھا، کوئی پاکستان کا کوئی مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی ملک کو اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی پتہ لگوائیں کہ یہ خودکشی کی ہے یا حساسی طور پہ مرا ہے۔ ایک نارمل انسان تھا، ٹھیک ہے، اس کے والد کی سٹیٹمنٹ آ گئی، دیٹس اینف، اور پھر وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ایشو نہ بنائے، پلیز میرے بچے کے اوپر یہ الزام نہ لگائیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو جو شخص بھی صاحب اولاد ہے اسے شرم کرنی چاہیے اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور ورژن اڈاپٹ کرتا ہے۔ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کہوں کہ میری خود بات ہوئی ہے طارق جمیل صاحب سے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ حادثاتی موت تھی، میرے بچے یوسف جمیل نے بس پینک میں آ کے اس وقت ایک ویڈیو بنا دی، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آگے چل پڑا۔ اگر خودکشی کرنی ہوتی تو کن پٹی پہ مار کے کرتا، یہ سینے پہ جو گولی لگی اور ایکسیسو خون نکلنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا، تو یہ حادثاتی طور پہ ہوا۔ ڈپریشن کا مریض بھی تھا اور وہ اکثر پسٹل سے کھیلتا تھا، وہ اسی وجہ سے گارڈ نے اس کو دے دی، لیکن گارڈ کو پتا نہیں تھا کہ ایک گولی اس میں چیمبر میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ چل گئی۔ لہٰذا اس چیپٹر کو اب کلوز کر دیں، جبکہ طارق جمیل صاحب نے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے
میرے بچے کو بار بار یہ نہ کہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے، مجھے آپ تکلیف دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے۔